اٹارنی جنرل نے آرٹیکل 62 اور 63 پڑھا. اٹارنی جنرل نے رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے اہلیت اور نااہلی کی تمام آئینی شرائط پڑھ کر سنائیں. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی کے وقت 62 اور 63 دونوں شرائط دیکھی جاتی ہیں. انٹری پوائنٹ پر دونوں آرٹیکل لاگو ہوتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ شکیں تو حقائق سے متعلق ہیں, وہ آسان ہیں, کچھ شکیں مشکل ہیں, جیسے اچھے کردار والی شک کہ اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شک ہے. پتہ نہیں کہ کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں. الیکشن ایکٹ کی یہ ترمیم چیلنج نہیں ہوئی. جب ایک ترمیم موجود ہے تو ہم پرانے فیصلے کو چھیڑے بغیر اس کو مان لیتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ تاثر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قانون سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائڈ کیا گیا. چیف جسٹس نے کہا تو کیا اب ہم سمیع اللہ بلوچ فیصلے کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سمیع اللہ بلوچ کیس میں عدالت نے ایک نقطے کو نظر انداز کیا. عدالت نے کہا کہ کرمنل کیس میں بندہ سزا کے بعد جیل بھی جاتا ہے, اس لیے نااہلی کم ہے. عدالت نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈیکلریشن 62(1)(f) اور کرمنل کیس دونوں میں انفیلڈ رہتا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم تو گناہگار ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. آرٹیکل 62 میں نااہلی کی مدت درج نہیں بلکہ یہ عدالت نے دی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ تایات ہوگی, وہاں تو نہیں لکھی ہوئی آئین میں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک عدالتی فیصلے موجود ہے تایات نااہلی کی ڈیکلریشن اپنی جگہ قائم ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ایکٹ بھی تو لاگو ہو چکا اور اس کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا. جسٹس سید منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ نااہلی کی مدت کا تعین آئین میں نہیں, اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا. جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس موقع پر اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں دی گئی نااہلی کی مدت آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی. آرٹیکل 63 کی تشریح کا معاملہ ہے, کوئی سنگین غداری کرے تو الیکشن لڑ سکتا ہے, سول کوڈ سے معمولی جرائم میں سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا, استفسار کیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی جو قانون سازی ہے اس میں انہوں نے دوبارہ کہا کہ کیسے آپ آئین کو بدل سکتے ہیں, کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی؟ سوال کیا انہوں نے, کیا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے بدلا جا سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی وزر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی میعاد کا ذکر نہیں ہے, جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ جب تک عدالتی فیصلہ موجود ہے نااہلی تاحیات رہے گی. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ قتل اور ملک سے غداری جیسے سنگین جرائم میں آپ کچھ عرصے بعد انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. انہوں نے استفسار کیا کہ معمولی وجوہات کی بنا پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی. وہ کہہ رہے ہیں نامناسب ہے کہ آپ تاحیات نائل کر دیں. عدالت کسی شخص کے خلاف ڈیکلریشن کیسے دے سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کیا سپریم کورٹ نے ڈیکلریشن از خود اختیار استعمال کر کے دی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(g) اور آرٹیکل 63(1)(g) کی زبان ایک سی ہے. آرٹیکل 63(1)(g) کے تحت ملکی سالمیت اور نظریے کی خلاف ورزی کرنے والے کی نااہلی 5 سال ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک شخص کے خلاف مقدمہ ہو تو وہ 2 سال سزا کاٹ کر واپس آ سکتا ہے, مگر ایک شخص کے خلاف مقدمہ نہ ہو بلکہ ڈیکلریشن آ جائے تو وہ دوبارہ کبھی رکن پارلیمنٹ نہیں مان سکتا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کوئی شخص حلفیہ طور پر کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہے؟ پھر انہوں نے وہ یہی اس موقع پر کہا تھا کہ 2002 میں قائد اعظم بھی ہوتے تو الیکشن لڑنے کے لیے نائل ہو جاتے. اس کے بعد جسٹس جمال خان مدخل نے کہا کہ جب غیر منتخب لوگ قوانین بنائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. اس موقع پر جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے انہوں نے بھی عدالت کے سامنے کہا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کرنے کے حق میں ہوں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ جس فوجی عامر نے 1985 میں آئین کو روندا اسی نے یہ 62 اور 63 کو قانون میں شامل کیا. اور 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 62 اور 63 پر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 62 اور 63 پر پارلیمنٹ نے مہر لگائی. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر کیسے آئین میں اہلیت کا معیار مقرر کر سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سپریم کورٹ صرف صوبوں کے مابین تنازعات پر ڈیکلریشن دے سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا ججز کو گھر بھیجنے والا, آئین شکنی کرنے والا اچھے کردار کا مالک ہو سکتا ہے؟ کیا ضیاء الحق کو سب معاف ہے؟ تو مخدوم علی خان صاحب نے جواب دیا کہ ضیاء کے بارے میں تو فیصلہ آخرت میں ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ کیا آئین شکن کو سزا آخرت میں ہوگی؟ آپ کی رائے میں کیا ضیاء سنگین غداری کا مرتکب نہیں ہوا؟ تو مخدوم علی خان صاحب نے جواب دیا کہ میری رائے کچھ اور ہے, یہاں میں اس پر انحصار کروں گا جو اس عدالت نے نصرت بھٹو کیس میں قرار دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ میری رائے میں اصل آئین اور بعد کی ترمیم میں تضاد ہو تو اصل آئین پر انحصار کرنا چاہیے. میں منتخب نمائندوں کی قانون سازی پر انحصار کروں گا, نہ کہ ڈکٹیٹر کی. ایک مارشل ڈکٹیٹر کے خلاف الفاظ ادا کرنے میں اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ بڑے بڑے علماء روز آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں. اچھے کردار کے بارے میں وہ ججز فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک طرف لکھا ہے کہ جھوٹ بول دیا تو پوری عمر کے لیے نااہل, دوسری جانب قتل کر دیا, غداری کر دی تو بھی کچھ عرصے بعد واپس آ جائے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ایک بنیادی اصول قائم کرنا چاہتے ہیں, ذاتیات میں نہیں جائیں گے. فوجداری مقدمات میں عدالت کسی کو جھوٹا قرار دے تو اس پر آرٹیکل 62(1)(f) لگے گا. کل کوئی اعتراض کر دے گا کہ تم الیکشن نہیں لڑ سکتے, تمہیں عدالت نے جھوٹا قرار دیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت کے بارے میں کہا کہ وہ سول کیسز کے ماہر ہیں, ان سے رائے لے لیتے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب نے سوال کیا کہ شہزاد شوکت صاحب آپ قانون کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں قانون کی حمایت کر رہا ہوں.
چیف جسٹس نے سوال کیا کہ وہ کون ہے جو قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد وکیل شیخ عثمان کریم الدین روسٹم پر آ گئے اور انہوں نے کہا جب تک سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ موجود ہے تو قانون نہیں آ سکتا، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ تاحیات نااہلی کے حق میں یا مخالفت میں؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ میں تاحیات نااہلی کے تب تک حق میں ہوں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ تو چیف جسٹس نے وکلا سے سوال کیا کہ اور کون کون اس کی مخالفت کرتا ہے؟ تو سمیع اللہ بلوچ کے بھائی سابق سینیٹر ثناء اللہ بلوچ روشن پر آ گئے اور کہا کہ میں متاثرہ فریق ہوں، میں سمیع اللہ بلوچ کا بھائی ہوں، میں عدالتی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالتی بالادستی کیا ہوتی ہے؟ میں نے آئینی بالادستی تو سنا ہے، یہ عدالتی بالادستی کیا ہوتی ہے؟ تو ثناء اللہ بلوچ نے جواب دیا کہ آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 50 سال سے آئین میں موجود ہے۔ تو یائی افریدی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اس کو چھوڑیں، آپ اپنی رائے بتائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی انتخابی معاملے میں انٹر ہونا چاہتا ہے تو اور وہ جھوٹ بولے تو اس کی نااہلی تاحیات ہی ہونی چاہیے۔ جسٹس امین الدین خان نے سوال کیا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 24 سال کا شخص انتخابات لڑنے کے لیے اگر کہے کہ میں 25 سال کا ہوں تو کیا نااہلی تاحیات ہوگی؟ ثناء اللہ بلوچ نے کہا کہ 50 سال سے قانون میں اراکین کی اہلیت کا معیار طے ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پھر اس سے پہلے کوئی 62(1)(f) کے تحت نااہل کیوں نہیں ہوا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جھوٹ بولنے پر سزا تاحیات ہے، قتل یا غداری پر سزا محدود ہے اور وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 62 اور 63 پر مہر لگائی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بڑی تفصیل سے انہوں نے دلائل دیے۔ مخدوم علی خان صاحب نے انہوں نے کہا قاضی فیصل صاحب نے کہا ان سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے فیصلے میں سکم ہے اور اب قانون کا اطلاق ہوگا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جہانگیر ترین کیوں نائل ہوئے تھے؟ تو اس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ ڈیکلیریشن کے سبب نائلی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا پہلے مرحلے میں جو فیصلہ دیا اسے دوسرے مرحلے میں بغیر وجہ بتائے تبدیل کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو گئی؟ چیف جسٹس نے مخدوم علی خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ ہم تو آپ کو عدالتی معاون بنانا چاہتے تھے لیکن اب آپ آ گئے ہیں ترین صاحب کی طرف سے تو آپ کو اسی پہ ظاہر ہم سنیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ستم ظریف یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترمیم کر دیں۔ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اسلامی معیار کے مطابق تو کوئی بھی اعلیٰ کردار کا مالک ٹھہرایا نہیں جا سکتا، کیا آئین شکنی کرنے والا اچھے کردار کا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو تو بھی پانی ضائع نہ کرو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اسراف کر رہا ہے۔ کیا کوئی شخص جو پاکستانی شہری نہیں اور بعد میں پاکستانی شہریت لیتا ہے تو کیا وہ عمر پر الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ قتل اور غداری جیسے سنگین جرائم میں کچھ عرصے بعد تو الیکشن لڑے جا سکتے ہیں لیکن معمولی وجوہات پر تاحیات نااہلی کیا غیر مناسب نہیں ہے؟ بار بار یہی وہ سوال کرتے رہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص 20 سال بعد سدھر جاتا ہے اور اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے تو اور اس نے پہلے اگر کوئی ملک مخالف تقریر کر دی تھی تو کیا اس کو پھر ساری عمر الیکشن لڑنے کے لیے نائل کر دیا جائے؟ تو یہ سارے ججز جو ہے وہ سوال اٹھاتے رہے ہیں اور اس پہ ججز جو ہے وہ کنونس ہیں کہ جو تاحیات نااہلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے سوال کیا کہ اچھا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان صادق اور امین کے الفاظ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ اگر میں کاغذات جمع کراؤں اور کوئی اعتراض کرے کہ یہ اچھے کردار کا نہیں ہے تو کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کون اچھے کردار کا ہے یا نہیں ہے؟ ہم گناہگار ہیں، تبھی کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اگر کردار سے متعلق یہ تمام شرائط پہلے ہوتی تو قائد اعظم بھی نائل ہوتے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر جو سوالات کیے وہ پہلے سوالات سے ملتے جلتے ہیں اور اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ 13 اپریل 2018 کو سمیع اللہ بلوچ کیس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت تاحیات مقرر کرنے والے جج یعنی عمر تابندیال صاحب نے فیصل واڈا کیس میں اپنی رائے تبدیل کی، تو اب اس سماعت کو 4 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا اور عدالتی معاون بھی مقرر کر دیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی وکیل آنا چاہتا ہے وہ ادھر آ کے پیش ہو اور اس میں اب فیصل صدیقی صاحب کو اور ریما عمر صاحبہ کو جو ہے وہ عدالتی معاون ایک اور بھی وکیل صاحب نے 3 کو کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم یہ کیس ایک کسی کے لیے نہیں، ہم یہ آئین کی ایک تشریح اور ایک قانونی نقطے پہ یہ کیس جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ تو یہ ہے اور قاضی فیصل صاحب نے جو ایک RO کو کی تقرری کو کالعدم کیا پشاور ہائی کورٹ نے، اس پہ قاضی فیصل صاحب نے سخت ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے بغیر الیکشن کمیشن کو سنے کیسے فیصلہ کر دیا اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی الیکشن ڈیلے کروانا چاہتا ہے اور یہ ساری چیزیں یہ بھی قاضی فیصل صاحب کے ریمارکس تھے۔ تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ 24 سے 72 گھنٹے اہم ہے، بلہ ملتا ہے نہیں ملتا، توہین عدالت میں کیا ہوتا ہے اور قاضی فیصل صاحب تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے حق میں ہیں بھی نہیں ہیں، یہ سارے فیصلے جو ہیں
وہ کل ہو جائیں گے، یعنی کل تک پتہ چل جائیں گے. اور پھر سیکورٹی والا بھی اعلامیہ الیکشن کمیشن کا آئے گا تو پتہ چلے گا کہ سیکورٹی کتنی اویلیبل ہے، اور اس سیکورٹی میں الیکشن کمیشن الیکشن کرا بھی سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا، یہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نہیں ہم سب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.